بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں چند مسٹریز ایسی ہیں جن کی حقیقت کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے یا پھر ان سے پردہ اٹھانا ابھی باقی ہے۔ آج ایسی ہی چند انسالوڈ مسٹریز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا پوائنٹ۔ نمبر 1، برموڈا ٹرائی اینگل۔ اگر اس دنیا کی انسالوڈ مسٹریز کے بارے میں بات کی جائے اور ان میں برموڈا ٹرائی اینگل کا نام نہ آئے تو یہ زیادتی ہوگی۔ اٹلانٹک اوشن میں برموڈا، میامی فلوریڈا اور پورٹو ریکو کے درمیان 5 لاکھ مائل اسکوائر پر پھیلا ہوا یہ علاقہ برموڈا ٹرائنگل کہلاتا ہے۔ 20 سے زائد ایئر کرافٹ اور 50 سے زائد کشتیاں اس علاقے سے گزرتے ہوئے غائب ہو چکی ہیں۔ ان کشتیوں اور ایئر کرافٹ کے حادثے کے بھی کوئی شواہد نہیں ملے۔ یہ کشتیاں اور ایئر کرافٹ کہاں غائب ہوئے اس بات کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ نمبر 2، ڈیولز برج، جرمنی۔ دنیا کی بہت سی جگہوں کو ڈیول کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر ان میں سب سے زیادہ مشہور جرمنی کے علاقے کرملاؤ میں موجود یہ برج ہے۔ ریکٹ زبورکی نامی یہ برج 1860 میں جرمنی میں بنائی گئی تھی اور یہ دنیا کی ریمارکیبل بریجز میں سے ایک ہے۔ یہ پانی میں اپنے ریفلیکشن کے ساتھ ایک کمپلیٹ سرکل بناتی ہے اور یہی اس کی مشہوری کی وجہ ہے۔ یہ برج دنیا کی بیوٹیفل مسٹریز میں سے ایک مسٹری ہے۔ نمبر 3، ڈور ٹو ہیل۔ ترکمانستان میں 50 سال پہلے یہ جلتا ہوا گڑھا دریافت کیا گیا تھا۔ اس گڑھے کو ڈور ٹو ہیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ 50 سال سے مسلسل ایسے ہی جل رہا ہے۔ رات کے وقت اس کی چمک میلوں دور سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گڑھا روسی نیچرل گیس کی دریافت کے دوران حادثاتی طور پر بنا تھا اور انجینئرز نے اس زہریلی گیس کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے اس گڑھے کو آگ لگا دی، مگر شاید انجینئرز کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ آگ اتنے سال چلے گی اور یہ مزید کتنے سال جلتی رہے گی۔ یہ بھی ایک مسٹری ہے۔ نمبر 4، کرپٹوس۔ اینگلے ورجینیا میں CIA کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر آپ کو ایک مجسمہ دکھائی دے گا جس پر کچھ کوڈز لکھے ہوئے ہیں۔ یہ مجسمہ ایک امریکی آرٹسٹ جم سین برن نے یہ ثابت کرنے کے لیے لگایا تھا کہ ہر چیز کو ایک خاص پیٹرن اور کلو کے ذریعے ڈی کوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس مجسمے پر کل 4 کوڈز ہیں۔ پہلے 3 کوڈز کو تو ڈی کوڈ کیا جا چکا ہے، جبکہ چوتھے کوڈ کو CIA کے انٹیلیجنٹ برینز بھی ڈی کوڈ نہیں کر پائے۔ یہ چوتھا کوڈ ابھی تک ایک انسالوڈ مسٹری ہے۔ نمبر 5، تمام شد۔ دسمبر 1948 میں آسٹریلیا کے شہر ایڈلیڈ کے سومرٹن بیچ پر ایک شخص کی ڈیتھ باڈی ملی۔ اس شخص کی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر لکھا گیا تھا تمام شد۔ چند ایکسپرٹس کے مطابق اس لفظ کا مطلب ہے اینڈڈ اور فنشڈ۔ اس شخص کے پاس نہ تو پاسپورٹ تھا اور نہ ہی کوئی اور آئیڈینٹیفیکیشن۔ یہ شخص کون تھا اور کہاں سے آیا تھا اور اس کی جیب سے ملنے والے اس لفظ کا کیا مطلب تھا، یہ ابھی تک ایک مسٹری ہے۔ نمبر 6، دی لاسٹ سٹی آف اٹلانٹس۔ اٹلانٹس کے اس شہر کو نیپچون کا کراؤننگ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شہر تھا جہاں پر مرمیڈز اور ان جیسی دوسری چیزیں رہتی تھیں۔ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افلاطون کے قصے کہانیوں میں اس شہر کا ذکر کیا گیا ہے۔ خاص طور پر افلاطون کے 2 ڈائیلاگز تیمیوس اور کریٹیس میں اس شہر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افلاطون کے زمانے میں یہ شہر اپنی اصل حالت میں موجود تھا، مگر آج یہ شہر سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس شہر کو محض قصے کہانیوں کا حصہ مانتے ہیں۔ نمبر 7، DB کوپر۔ 24 نومبر 1971 کو USA کے ایئر کرافٹ بوئنگ 727 کو ایک ان آئیڈینٹیفائڈ انسان ہائی جیک کرتا ہے۔ یہ جہاز پورٹلینڈ سے سیٹل کی طرف فلائی کر رہا تھا۔ ہائی جیکر نے فلائٹ اٹینڈنٹ سے $2,00,000 اور سیٹل میں لینڈ کرنے پر 4 پیراشوٹس مانگے۔ سیٹل میں پیسنجرز کو اتارنے کے بعد ہائی جیکر نے پائلٹ کو ایئر کرافٹ کو میکسیکو سٹی کی طرف لے کر جانے کا کہا۔ ٹیک آف کرنے کے 30 منٹ بعد ہائی جیکر نے پیراشوٹ کے ساتھ ایئر کرافٹ سے چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد سے یہ ہائی جیکر کہاں گیا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ نمبر 8، SS اورنگ۔ یہ سمندری تاریخ کی سب سے مائنڈ باگلنگ مسٹری ہے۔ یہ سب کچھ 1947 سے شروع ہوتا ہے جب ملیشیا کے ایک جہاز SS اورنگ سے ایک SOS میسج دیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق جہاز پر موجود کیپٹن، کریو اور اس کے ساتھ ساتھ سارے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ جب سلور سٹار نامی جہاز کے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا وہ مدد کے لیے اس جہاز پر گئے۔ وہاں پر انہوں نے سب کو مرا ہوا پایا، مگر پھر یہ SOS دینے والا کون تھا؟ اس کے بعد سے ہی بھوتوں اور ایلینز کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی۔
नंबर 9 डेविल्स टावर। ये भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री है जो कि यूएसए की स्टेट वायमिंग के ब्लैक हिल्स पर वाक़ है। इसको 1906 में मुल्क का पहला नेशनल मोन्यूमेंट करार दिया गया था। ये पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं मगर असल में ये पिघले हुए पत्थरों से बनाए गए हैं जिनको जियोलॉजिकल कॉलम्स की शक्ल दी गई है। इस जगह को चंद अमेरिकी ट्राइब्स में बहुत मुकद्दस और आला मुकाम हासिल है। इस जगह पर एक अमेरिकी फिल्म क्लोज इनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड भी बनाई गई है। ये जगह अमेरिका में रॉक क्लाइंबिंग और हाइकिंग के लिए बहुत मशहूर है। नंबर 10 फेरी सर्कल्स इन नमीबिया। अफ्रीकन कंट्री नमीबिया के सहरा में ऐसे लाखों गोल दायरे देखे गए हैं। इनको परियों के गोल दायरे भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि इन सर्कल्स का पैटर्न और इनके दरमियान फासला बिल्कुल एक जैसा है और ये उसी वक्त मुमकिन है जब इनको किसी हलाई महलूक ने बनाया हो। अगरचे साइंसदानों के पास इन गोल दायरों के बनने की और भी कई वजूहात हैं जिनमें रेत की दीमक यानी सैंड, टर्माइट्स और पानी की कमी को पूरा करने के लिए पौधों के जरिए भी बनाए जा सकते हैं। नंबर 11 1974 में रोमानिया में लोगों को रेत से तकरीबन 10 मीटर नीचे 3 मुख्तलिफ चीजें मिली। इनमें से 2 चीजें हाथियों की हड्डियां थीं जो कि 2.5 मिलियन साल पुरानी थीं, जबकि तीसरी चीज जो इनके साथ मिली वो एल्यूमिनियम वेज थी। इस चीज ने बहुत से रिसर्चर्स को हैरान कर दिया क्योंकि 19वीं सदी में एल्यूमिनियम से ऐसी चीजें बनाना नामुमकिन था। कुछ लोग इसे बैरूनी दुनिया से आया कहते हैं जबकि चंद लोग इस चीज को धोखा समझते हैं। हकीकत क्या है ये चीज अभी तक एक मिस्ट्री है।